وقت ہے عزیزو کہ ہم اپنی آج کی روحانی خوراک کو حاصل کریں، تو میں بہت عزت و احترام کے ساتھ پاسٹر نتھانیل کو ویلکم کہتی ہوں کہ پاسٹر جی آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور آج کا زندگی بخش کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ویلکم پاسٹر جی۔ بسم ربنا سیدنا رب العالمین رب العزت کلمہ حق رب ذوالجلال فخر کبریا آقا دو جہان خاتم الانبیاء جناب یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں اس خاکسار کا سلام پہنچ۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے ساتھ اپنے وقت کو بتائیں، اور جب ہم اپنے وقت کو اس کے ساتھ بتاتے ہیں تو یقیناً ہماری برکات بڑھتی۔ کہ یہ ساری پرستش کے لیے، پرستاروں کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عطایت کے مطابق اپنے رب کے نام کو بڑھوتی دی۔ شکر گزار ہوں اپنی بہن انیتا کا جو آج اس جماعت کی نظامت کر رہی۔ خداوند آپ کو برکات سے ممور کرے، اور میری ہر دعا میں یہی عرض ہوتی ہے خداوند آپ کو اس خوشی کو دے جس کی آپ تلاش میں۔ آج جب میں نے اس کلام کو جو آج میں آپ کے ساتھ سیکھنے کو ہوں ترتیب دینے کی کوشش کی، تو میری نظر میں ایک لفظ محبت آ گیا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اسی ہی بات کے اوپر تھوڑی سی لب کشائی کی جائے۔ تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ خدا محبت ہے، محبت کا پیکر ہے۔ یہ اسی ہی کی خوبی ہے کہ اس نے ہماری خطاؤں کے باعث اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ کیا اس کی محبت جو ہمیں بار بار پکارتی ہے کہ لوٹ آ، اور وہ اپنی بائیں پھیلائے ہمیں اپنے گلے سے لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اگر انسانی محبت کے بارے میں دیکھا جائے تو محبت سوادی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کلام کہتا ہے۔ محبت کہ کیا معنی ہے؟ محبت ایک رشتہ ہے جو ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت جب ہم یسوع کے سنگ دیکھتے ہیں تو اس نے تو اخیر ہی کر دی کہ اپنی جان ہی قربان کر دی۔ جب ہم جوان تھے تو ہم بھی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ میں تیری خاطر اپنی جان دے دوں گا، چاند تارے توڑ کے لا دوں گا۔ لیکن یہ
لفظی ہیں، کتابی ہیں، سوادی ہیں، لیکن جب ہم آقا کی طرف دیکھتے ہیں تو اس نے جو کہا وہ کر نبھایا، اور اس نے اپنی محبت کو ہمارے ساتھ اس طرح بانٹا کہ ہماری خطاؤں کو لیتے ہوئے کلوری پر اپنے خون سے ان کو مکت کر دیا، وفا میں کھینچتے ہوئے اپنی محبت میں پرو لیا۔ کلام اللہ میں آج ہم دیکھیں گے رسول اعظم پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 8واں باب اور اس کی 38ویں آیت ہے۔ میں پاسٹر لطیف سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام اللہ کو کھول کے رکھیں، کیونکہ چند حوالہ جات میں نے پہلے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے پڑھنے ہیں۔ رسول اعظم پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 8واں باب، اس کی 38ویں آیت۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی۔ جی بہت بہت شکریہ، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت ہی دعوے دار بات، اور وہ جوشیلا انسان ہے، وہ کر سکتا ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں جو جناب یسوع کے قول، اس کے کلام کی باتیں، ان کو ویسے ہی سینچا جیسا اس کا کلام اس کو آگاہی دیتا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھ کو، یعنی یہ یہاں پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، رسول اعظم یہاں پہ دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ مجھ کو یہ یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی۔ اس کو پتا ہے کہ اس کی جو اگلی زندگی ہے، جو یسوع کے سنگ 1000 سالہ زندگی ہے، وہ تو امن، سکون، شانتی، پیار، محبت میں گزرنے کیوں ہے؟ تو میں کیوں فکر کروں؟ میں کیوں کر انہی باتوں کی تگ و دو میں اپنی زندگی گزار دوں اور اس محبت کو نہ سمجھوں جو کلام اللہ میں، اگر میں کلام اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ آپ کی صرف اور صرف یاد دہانی کے لیے یا آپ کے نالج کے لیے میں آپ سے ایک نمبر شیئر کر رہا ہوں کہ کلام اللہ میں کتنی بار محبت کو کہا گیا ہے۔ اس کو 858 بار ذکر کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے محبت کے بارے میں سلطان عارفین حضرت یوحنا نے جو محبت کا پیکر رسول کہا جاتا ہے، وہی محبت کو نبھاتے ہوئے محبت کے پیغام کو دنیا میں
بانٹتے ہوئے امر ہو گیا۔ اگر میں محبت کے بارے میں دیکھتا ہوں تو محبت جو ہے، کلام جو سکھا رہا ہے ہمیں، وہ کہتا ہے کہ محبت تو بہت سے گناہوں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ اگر آپ پہلا پترس اس کا 4 باب اور 8 دیکھتے ہیں تو یہ پترس کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں پترس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے اپنے منہ سے کہی ہو، کیونکہ اس نے کلام کی حقیقتوں کو پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے اس بات کو جو شاہ حق سلیمان بادشاہ امثال کی کتاب کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ یعنی اس نے سلیمان کی بات کو انڈوز کر دیا کہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ اور اگر میں خدا کی محبت کو دیکھتا ہوں، خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا کی محبت لازوال محبت ہے، اس میں کسی قسم کا سواد نہیں ہے، وہ انکنڈیشن ہے، اس میں کوئی بھی جو شرط نہیں رکھی گئی کہ مجھ سے اتنی محبت رکھو تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا، مجھ سے اتنا کرو تو میں تمہارے لیے اتنا کروں گا، نہیں، بلکہ جو جان اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہے، جناب یسوع کو خدا کا بیٹا قبر اور موت پہ فاتح مانتے ہوئے اقرار کرتی ہے، وہ اس کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کے لیے نجات جو ہے وہ یقینی ہے، کیونکہ خدا کی محبت جو ہے لازوال ہے۔ کیا نہ کیا اس نے آدم اور حوا کے لیے، دنیا کی ہر آسائش صرف ایک حکم کہ یہ پھل نہ کھانا، لیکن پھر جیسا کہ پہلے میں نے کہا، سواد آ گیا بیچ میں کہ اگر میں اس کو نہ کھاؤں گا تو شاید میں کسی شے کو کھو دوں گا۔ تو کیا ہوا؟ اپنی اس لازوال محبت سے جو خدا کے ساتھ ان کا تعلق یعنی رشتہ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، محبت کیا ہے؟ محبت ایک رشتے کا نام ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اپنے گھر کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے گھر میں ہمارا ایک پالتو جانور ٹائسی، میری بیٹی نے ایک کتے کو پال رکھا ہے، اور آپ
یہ یقین نہیں کریں گے کہ سب کوئی پتا ہے کہ اس کا نام ٹائسی ہے. اگر کوئی اس کو کتا کہتا ہے تو وہ اس سے خفا ہوتی ہے کہ اس کا ایک نام دیا گیا اور آپ اس کو کیوں کتا کہتے ہو. یعنی اس کی محبت ہے. اور میں نے اس کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. دسمبر کی راتوں میں جب ہم اس کو لے کے آئے تھے تو وہ تقریباً 3 دن کا بچہ تھا. وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے گرم دودھ کر کے اس کو پلاتی تھی. یہ انسانی رشتہ جو ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ اور وہ محبت میں جب تبدیل ہوتا ہے، پہلے تعلق ہوتا ہے، پھر وہ تعلق محبت میں جب اپنی شکل اختیار یعنی رشتے میں بدل جاتا ہے تو اس کی قدر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کس طرح بڑھتی ہے اور اس کی کنڈیشن کیا کہتی ہے؟ پاسٹر جی پڑھیے گا اسی 8ویں باب کی 33ویں آیت کو. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ آمین. آمین 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 آمین. بہت بہت شکریہ پاسٹر، خدا آپ کو برکت دے. کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ جو مسیح کی محبت میں رہتے ہیں، جو اپنے رشتے کو جناب یسوع کے ساتھ عقیدت میں، اس کے پیار میں نبھاتے ہیں. اور وہاں پہ بھی جیسا کہ 38ویں آیت میں بھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یقین ہے، اور پھر یہاں پہ وہ اعلان کی صورت میں کہتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. مصیبت آتی رہتی ہے بندے کے اوپر، اچھے برے دن آئیں گے لیکن سدا کے لیے نہیں، چلے جائیں گے. تنگی، آج پیسہ ہے کل نہیں ہے، لیکن پیسہ پھر آئے گا. اگر خدا نے سلامتی رکھی ہے، تندرستی دی ہے، تو پیسہ آپ پھر کما لیں گے. پھر آگے وہ کہتا ہے یا ظلم، دنیا کے تانا زنی، پریشانیاں، مصیبتیں. کل مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تو پاکستان میں کوئی گاؤں کی تھی. وہ وہاں پہ ایک حجام یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو غیر مسلم ہیں ان کے بال نہیں کاٹتا کیونکہ وہ ناپاک ہیں. یہ ہے تنگ دستی. اس کے لیے تو آقا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے نام سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، پریشان مت ہونا، ایسا ہوگا تمہارے ساتھ. لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. پھر وہ کہتا ہے کال، آج کھانا ہے کل نہیں ہے. لیکن خدا یہوہ جری ہے. ایلیا کی طرف دیکھیں، ازبل کے ڈر سے
भागा है। सहरा में गया है, पहाड़ों में छुपता फिर रहा है। लेकिन खुदा ने वहां पे भी बड़ा अजीब काम किया कि एक कौवे को उसके लिए मुकर्रर किया कि उसको रोटी का टुकड़ा और गोश्त का टुकड़ा दे। हैरानगी की बात है कि एक कौवा, और वो किसी को खाने के लिए दे। यहां पे सीखने की जो बात है, जिनका तवक्कल अपने रब पे होता है, रब क्या करता है? उनके लिए मुहैया करता है। इसलिए क्योंकि हमारा रब पत्थर में कीड़े को रिज्क देने वाला खुदा है, इसीलिए उसने कौवे को मुकर्रर किया। अगर हम देखते हैं तो कौवा तो किसी को कुछ ना दे, वो छीनने वाला एक परिंदा है, ना कि देने वाला। और वहां पे वो उसके लिए रोटी और गोश्त का टुकड़ा लेके जाता है कि खुदा का खादम शेर हो, जिसका यकीन कामल उसके रब पर है। नंगापन या तलवार या कोई भी खतरा, मेरे अजीजों, हमें ऐसी चीजें आका की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा की मोहब्बत जो है वो हमारे ताई ऐसी है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में वो एक ऐसी बात कह देता है जिसके ऊपर मोहब्बत का फुल स्टॉप लग जाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्या है? क्या हम चाहते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक अपनी मोहब्बत की बात को बढ़ाते हैं जब तक हमारा कोई मतलब, पीछे राज, स्वाद हो, और जब वो पूरा हो जाए, मैं कौन और तू कौन। ये हमारी मोहब्बत, इंसानी मोहब्बत हमेशा से ही ऐसी रही है कि जब तक हमारा मतलब पूरा नहीं होता, हम एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक को निभाते हैं। ये ऐसी ही हकीकत है जिस तरह मैं आपसे एक च्युइंगम को देख ले। जब तक आप अपने मुंह में चौ करते हैं, चबाते हैं, जब तक उसका रस होता है, उस वक्त तक आप उसको अच्छे से चौ करते हैं। और जब उसमें कुछ बाकी नहीं रहता तो सिर्फ आप जुगाली करते हैं, और कभी भी आप उसको थूक सकते हैं। ये है इंसानी मोहब्बत। कुछ हैं
नस्ली लोग जो अपनी मोहब्बत को मरते दम तक निभाते, उसी से ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा किस जात का है। और जब हमको उस बंदे की पहचान हो जाती है तो हमें दुनिया के सामने उसकी बातों को रखने में कोई दुश्वारी नहीं होती, बल्कि हम मिसलों में उसकी बातों को दूसरों तक पहुंचवाते हैं। अगर इसी मोहब्बत को हम देखते हैं तो मुझे सबसे जो अच्छा बाब मोहब्बत की तशरीह में मिलता है वो रसूल आजम पालूस रसूल का खत, उसका 13वां बाब है। वहां पे वो बंदा मोहब्बत की तशरीह को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निभाता है। 13 आयत है, एक एक आयत में वो मोहब्बत की खूबी को बयां करता है। वो कहता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंठनाता पीतल और जन जनाती जांच। यानी क्या? जैसे कि हिंदुओं की मिसल है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। बड़ी बड़ी बातें, कलाम की बातें, और जब इबादत खत्म हो गई और पैगाम देने वाला ही दूसरों की क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। खादम है, अभी अभी उसने खुदा के कलाम को सुनाया है, खुदा के बदन और खून को लोगों में बांटा है, और चंद मिनटों के बाद वो बुराई कर रहा है। इसलिए वो बोला कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, वही बात है। अगर किसी में ऐब देखते हो तो खुदा के कलाम के जरिए से, खुदा के कलाम के नजरिए से उसके ऊपर पर्दा डाल दो। और अगर आपने उसको कुछ कहना भी है तो अकेले में कहो, ना कि दुनिया के सामने। क्यों कहें दुनिया के सामने? अगर मैं मोहब्बत रखता हूं बहन अनीता के साथ, और अगर वो मुझे अपने भाई की तरह कोई बात बताती है तो मेरा हक बनता है बड़े होते हुए उसको अच्छा मशवरा दूं, उसकी पीछे बुराई ना करूं, बल्कि उसको आगाही दूं कि मेरी बहन ये काम जो है वो गलत है, ताकि आखिरत में जब हमारा सामना आका से हो तो मुझे ये कहने में कोई आर ना हो कि मैंने अपनी बहन को अच्छी सलाह ना दी। क्योंकि जो सलाहकार है, नेकोकार है, वो खुदा की फरजंद है। और फिर वो एक और बात बड़ी ही नसीहत भरी लाइन में कहता है, मोहब्बत साबर है, मेहरबान है, हसद नहीं करती, मोहब्बत शेख ही नहीं मारती।
یہ بڑی بات ہے، وہی چاند تارے توڑنے والی بات، بھلا یہ کر سکتے ہیں؟ یہ شیخ ہی ہے، محمد صابر ہے۔ یہ یسوع نے ہمیں نبھا کے دکھایا، کیا کچھ نہ کہا اس کے بارے میں۔ ایک اندازے کے مطابق آقا کو 6,000 لوگوں نے زد و کوب، برا بھلا، گالی گلوچ، تانا زنی، مارا کوٹا، لیکن اس نے صبر کے ساتھ جو باپ نے اس کو کہا تھا وہ نبھا دیا۔ پھر مہربان، وہ مہربان ہے، آج بھی، ازل سے لے کر آج تک یکساں مہربان ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثل ہمیں ملتی ہے جب بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلی، کیا ان کے کپڑے پھٹے، جوتیاں گھسیں، کیا انہوں نے کوئی کال کو سہا، کیا تنگی آئی ان پہ؟ لیکن یہ جو لیکن ہے نا، یہ مجھے بہت کچھ کہنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ یہ انسانی روش ہے کہ انسان کبھی بھی خوش نہیں۔ آج ایک ہے تو کل دو ہونے چاہیے، اگر دو ہیں تو 10 ہونے چاہیے، 10 ہیں تو 50، 100، 1000، لاکھ، کروڑ، سب ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا وہ سواد، وہ لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ سب کچھ کھاتے تھے، من بٹیر، پھر بھی موسیٰ کو شکایت ہے۔ یہ فطرت ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہی فطرت خدا اور بنی نوع انسان میں جدائی کی جڑ تھی، یہی ریزن تھا۔ میرے عزیزوں، یسوع کی محبت لازوال محبت ہے اور اس سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ہے، اور وہ تنبیہ ہمیں ہر چیز کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہی رسول اعظم اپنی 13ویں آیت میں کہتا ہے۔ یہ بہت ہی معنی خیز آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن بہت سارا راز یہ ہمیں بتاتی ہے۔ کہتا ہے غرض، یعنی سوالیہ نشان، غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار نہیں کرتے تو آپ کا ایمان بے فائدہ ہے۔ آپ اس کے اوپر امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں لینے کے لیے جلد آئے گا، اور آپ اس کی محبت میں یقین کامل کی مہر نہیں لگاتے محبت کے ساتھ، تو آپ کی امید میں بھی کھوٹ ہے۔ میرے عزیزو، یعقوب اس کے بارے میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا بھائی یا بہن مجھ سے کچھ توقع رکھتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں،
یا اس کو کچھ دوں اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ سلامتی کے ساتھ لوٹ جا، میں اس کی حاجت کے اوپر غور نہیں کر رہا، بلکہ صرف جیسے کہ ہم بھی ہر بات میں گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو کہتے ہیں، کیا فائدہ اس گاڈ بلیس یو کا آپ کے کہنے سے؟ کس طرح آپ، جب آپ میں محبت ہی نہیں ہے تو آپ کسی کو برکت کیسے دے سکتے ہیں؟ دل میں خودی اور منہ میں برکت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے اور وہ برکت جو ہے اس کے لیے برکات میں بدل جاتی ہے، یعنی جمع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے صدقے دل سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت دی۔ اس کے لیے ہمیں سلطان و عارفین حضرت یوحنا بڑی ہی عقیدت کے ساتھ اس شے کو نبھاتے ہوئے ایک سیکھ دیتا ہے۔ پاسٹر جی پڑھیے گا سلطان و عارفین حضرت یوحنا کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 20ویں آیت اور 21ویں آیت۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 20 اور 21 آیت میں خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے۔ کہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ آمین۔ یہ ہے جی سیکھ جو میں نے آپ کے سامنے کلام کو اتنی دیر بانٹا، یہ ہے آج کی سب سے بڑی سیکھ کہ اگر میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور میرا بھائی سامنے بھوکا، مجھے پتا ہے کہ اس نے روٹی صبح سے نہیں کھائی اور میں اس کو کہہ رہا ہوں گاڈ بلیس یو، میری گاڈ بلیس یو سے اس کا کیا، اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ میں کیا کروں؟ اس کو اپنی ٹیبل پہ بلاؤں، میرے بھائی بیٹھ، دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، پھر میں اس کو گاڈ بلیس یو کہوں اور وہ برکت کو پاتے ہوئے سب سے پہلے کیا وہ کرے؟ اپنے رب کا شکر کرے کہ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے میرے بھائی کے وسیلہ سے مجھے کھانا دیا اور اس نے مجھے آگے برکت دی اور میں اسی برکت کے وسیلہ سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ کیونکہ ہمیں یہ حکم ملا ہے میرے عزیزوں، وہ حکم کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، پہلا اور آخری حکم۔ جناب یسوع نے کوئی آپ کو اتنے زیادہ احکامات نہیں دیے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں شریعت کو مٹانے نہیں،
وہاں پہ لفظ جو ہے موقوف، اس کو مٹانے کے لیے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کتنے حکم دیے آپ کو؟ ایک حکم، اپنے پڑوسی سے اپنے تائی محبت رکھ، اور دوسرا حکم، میری موت کی یادگاری میں جب تم اکٹھے ہو یہی کیا کرا۔ یعنی ایک کا مطلب ہے محبت۔ جب ہم یسوع کی محبت میں پروئے جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جناب؟ یسوع کے خون اور بدن میں شراکت پانے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے، اور ہماری محبت جو بنی نوع انسان کے وسیلہ سے وہاں پہ نمایاں ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر آسمان پر فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اس کی محبت میں رہنا ہے، اس کی محبت میں پروئے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ چند منٹ، چند گھنٹے، چند گھڑیاں، چند ایام، سال نہیں، جیسی اس نے ہمارے ساتھ محبت نبھائی، کوشش کریں، کر کے دیکھیں، خداوند آپ کی برکات کو بڑھائے گا۔ اس کے محبت کے پیغام کو آخر تک نبھاتے رہیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اپنے آپ سے محبت رکھیں۔ جو شخص اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے وہ یقیناً بھلائی دیکھتا ہے، وہ یقیناً اپنے آپ سے جناب یسوع کی محبت میں پیوستہ ہوتے ہوئے اس محبت کو نبھا دیتا ہے جو باپ اور بیٹے میں، اور بیٹے کے وسیلہ سے اس محبت کو اس نے ہمارے ساتھ نبھاتے ہوئے ہمیں ایک کر دیا، تاکہ ایک ہی گلہ ہو اور ایک ہی چرواہ ہو۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی محبت کو آگے بڑھائیں، چرچا کریں۔ اور اکثر میں اس پیغام کے ساتھ ایک بات کو کہتا ہوں، الفت کا پرچار کریں، الفت کا پرچار کریں، نفرت سے پرہیز کریں، دیکھنے والا ہر کوئی سمجھے تو میرا اور میں تیرا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ڈھیروں برکات سے نوازے۔ آمین، 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 سما